السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قرآن کریم کی تیسری سورت آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وجود بخشنے کے حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ لہٰذا جب تک یہ امت یہ کام کرتی رہی ماشاءاللہ خیر امت بن کر، جیسا کہ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں صحابہ کی تعریف فرمائی کہ جب ہم نے ان کو زمین میں خلافت اور سیادت دی تو ماشاءاللہ انہوں نے 4 کام کیے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ چنانچہ نبی کا زمانہ دنیا کا سب سے بہترین زمانہ، صحابہ کا زمانہ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر تابعین کا زمانہ۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رواہ البخاری۔ جیسے جیسے ہم زمانہ نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خیر کم ہو کے شر زیادہ ہو رہا ہے۔ یہی بات تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس جب حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت کی گئی تو انہوں نے کہا میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ والذی بعدہ اشر منہ، کہ اس کے بعد آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے زیادہ برا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دنیا خیر سے خالی ہو جائے گی، خیر رہے گا لیکن شر زیادہ غالب آ جائے گا۔ تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد ہوتے ہوتے بنو امیہ تک کے زمانے ماشاءاللہ خیر رہا، لیکن اس کے بعد دیکھیں گے اسلامی تاریخ میں بنو عباسیہ کا دور آیا تو شاید بنو امیہ کے آخری میں ہی بدعتیں شروع ہو گئی تھیں، جیسا کہ تاریخ میں ہے بغداد میں شہادت حسین کے بعد کالے کپڑے لگانا یہ سب شروع ہو گیا تھا۔ لہذا یہ محرم کا مہینہ یہ اصل میں حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ظلم نہیں کرنا چاہیے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ محرم آتے ہی امت میں بدعت و خرافات شروع ہو جاتی ہیں، قبر پرستی، کالے کپڑے، گلیاں سنوارنا، شربت بنانا، سبیلیں رکھنا، علاوہ کودنا، یا علی مشکل کشا بولنا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ سب پورے شیعہ عقائد سے متاثر ہو کر امت میں بھی یہ چیزیں پیدا ہو جا رہی ہیں۔ جن لوگوں کے عقائد میں کمزوری ہوتی، خرابیاں ہوتی ہیں، وہ بغیر سمجھے مکمل طور پر دوسروں کو جو ہے کاپی کرنے لگتی ہیں۔ اسی قبیل کی ایک چیز میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ شیعہ لوگ 10ویں محرم کو سینہ کو بھی کرتے ہیں، مرد ہو عورت ہو، وہ اسے اپنے دین کا ایک جز سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر اگر ہم ایسا کریں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ملے گا ان کو۔ تو کیا یہ جو بدعات ہے شیعہ کی، کیا ہم اس کو دیکھنے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر چلتے چلتے راستے میں آ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے دل میں کراہت ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر منکر دیکھے تو زبان سے روکو، نہیں ہو سکتے تو ہاتھ سے، ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے تو اس وقت پہ کچھ بھی بول نہیں سکتے، بس ہم دل میں اسے برا سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں زبان سے منکر کو روکنا، ہاتھ سے روکنا یہ اگر نہیں ہو سکا تو کم از کم دل میں روکنا تو ہر مسلمان کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منکرات کو دیکھ کر انسان اپنے دل میں اس کو کراہت نہ سمجھے، مکروہ نہ سمجھے۔ اس کراہت اگر دل سے اٹھ جائے تو سمجھتا ہوں اس کے اندر ایمان ہی ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدعات جو ہوتی ہیں اس وقت اس کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ اپنے بچوں کو لے کر باہر نکلتے تو اپنے بچوں کو بولتے بیٹے کان میں انگلی رکھ لو تاکہ بدعتیوں کی کوئی بھی بدعت اگر تمہارے کانے پڑے گی تو تمہاری بدعت کیا ہو جائے، تمہارے اندر بدعت آ جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ زمانہ کب کا زمانہ؟ نبوت سے 2 سال بعد کا زمانہ ہی۔ اللہ اکبر! ایسے ہمارے اسلاف اپنے آپ کو بدعتیوں سے خطرناک انداز سے بچاتے تھے۔ لہٰذا آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں میں، بیوی میں، اپنے اہل و عیال میں بدعت و خرافات سے دور رہیں۔
یہ محرم کے مہینے میں وہاں سے شربت آئی، وہاں سے وہ آیا، کھچڑا آیا، پتہ نہیں کیا کیا کھانا شروع کر دیتا ہے. نہیں کھانا چاہیے. اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور طیب چیزیں اسی کو کھاؤ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. بدعت و خرافات 11ویں کا 12ویں کا یہ کھچڑا یہ سب بالکل نہیں کھانا چاہیے. نہ کھانا دوسروں کو کھلانا ہے. تو کیا یہ تعزیہ وغیرہ جو ہوتا ہے سینہ کو بھی جو ہوتی ہے شیعہ برادری کی طرف سے، تو کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو جہاں تک ہو سکے ہر طرح کے بدعت سے دور رہنا چاہیے. ایک آدمی بدعت کر رہا ہے، ایک آدمی جو ہے فعل حرام فعل کر رہا ہے، تو کیا آپ اس کو دیکھیں گے؟ یہ نوحہ کرنا، سینہ کو بھی کرنا، اور اپنے آپ کو مار لینا، جسم کو ختم کر لینا، یہ سب جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ حرام فعل ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نوحہ کرنے کو جاہلیت کی عادات میں شمار فرمایا، اور آپ نے فرمایا اگر نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت گندک کا لباس پہنا جائے گا. اللہ اکبر. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سیریل کا ماحول اور فلم کا ماحول ہے، اس میں بھی کوئی مرتا ہے تو روتے ہیں. تو وہ نوحہ کرنے کا ماحول ہمارے اس میں بہت ہو گیا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان ہنستا بھی ہے، انسان حیا، اس کے اندر حیا آتی ہے، اس کی 10 قسمیں ہیں. اس طریقے سے ابھی تو روتا بھی ہے تو 10 طریقے سے روتا ہے. تو اس میں نوحہ کرنا، کرائے پر لوگوں کو باہر سے بلانا اور رلانا. ہمارے ماحول میں کفر ہندو وغیرہ مر جاتے تو اس میں ہوتا ہے. اور مسلمان بھی جب کوئی مر جاتا ہے تو ایسے انداز سے روتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب یہ چیز دوسروں کے مشابہت طرف لے جا سکتی ہے. تو سینہ کو بھی نوحہ کرنا، جو جہاں حرام کام ہو رہا ہو یا بدعت ہو رہی ہو، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اگر آپ اس کو دیکھ کر اس کے اندر کیا قباحت ہے بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو علماء کا کام ہے، ورنہ تو عوام کو بدعت کی ہر چیز سے دور رہنا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے سنی مسلمان وہ جا کر باقاعدہ دیکھتے ہیں، اور گزرتا ہے جہاں سے بھی وہ تعزیہ تو گھروں پر چڑھ جاتے ہیں، اس طریقے سے دکانوں پہ چڑھ جاتے ہیں، عورتیں مرد بچے سب دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس گناہ سے ہم بھی راضی ہو جا رہے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا جہاں اللہ کا مذاق ہوتا ہے، قرآن کا مذاق ہوتا ہے، نبی کا مذاق ہوتا ہے. جن مجالس میں بدعت ہوتی ہے وہاں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ تو نوحہ کر رہے ہیں، یہ تو شریعت کی نظر میں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے اگر آپ اس نیت جا کر دیکھتے ہیں. علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا الرضا بالمعصیۃ معصیۃ، کہ گناہ سے راضی ہو جانا یہ بھی گناہ ہے. اور اللہ نے کہا انکم اذا مثلہم، اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے آپ جا کے وہاں بیٹھ گئے، خاموش گونگے شیطان بن کے بیٹھ گئے تو گناہوں میں برابر آپ کی شریک ہو گئے. لہٰذا یہ منکرات جتنے بدعت و خرافات ہیں، حرام افعال ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اور قرآن نے مومنین کی صفت میں بیان فرمایا کہ مومن ہمیشہ برے کام سے دور رہتے ہیں، بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. لغو کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی، یا تو شرک یا بدعت و خرافات لغو میں آتا ہے. اور جو چیز آپ کو مقصد زندگی سے ہٹا رہی ہے، آپ تمام مقصد زندگی سے ہٹانے والے چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو کو دیکھ کر ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. قالوا سلاما کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شاید حسین ابن علی نے خود روایت کی، دیکھیے ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ سب سے آدمی کا اچھا اسلام یہ ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں اس کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم. بہرحال اس ویڈیو سے امت کے سارے ہی سنی مسلمانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ماہ محرم میں ہونے والی بدعات، نوحہ، سینہ کو بھی، اور جتنے شیعہ خرافات و بدعات ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچائیں. مستقل اس کو دیکھنے کے لیے نہ جائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی اسے روک کر رکھیں. اگر ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کو ہر طرح کی محرم کی بدعات و خرافات سے، سینہ کوبی سے، یہ غلو سے، اور یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے جتنی چیزیں ہیں، اگر ان سے ہم نے اپنے بچوں کو بچا لیا تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی عقیدے کی تربیت میں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے کامیاب ہو جائیں گے. اور جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ چیز غلط چیز کہیں بھی سے نہ بیٹھ سکتی ہے. ہمارے بچوں میں مثلا یا علی یا حسین اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ اگر بیٹھ گئے تو یہ مطلب شرک ہو سکتا ہے.
لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ محرم میں ہر طرح کی بدعت سے اور شیع خرافات و بدعت سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جتنے مظاہر ہیں بدعت کے، ان تمام مظاہر بدعت سے اپنے آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔